السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں روانگی کی تیاری پکڑ رہا تھا کہ ندا کا فون آیا اور یہ صبح سے اس کا تیسرا فون تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میں بذات خود اس کے سامنے نہیں پہنچ جاؤں گا اس کی کالز مسلسل آتی رہیں گی۔ میں نے اپنی آخری اشیاء بیگ میں ڈالتے ہوئے کال ریسیو کی اور موبائل کو کان اور کندھے کے درمیان دبا لیا۔ جی فرمائیے، آپ نکل آئے؟ ندا نے سوال کیا۔ نہیں یار، ابھی سامان پیک کیا ہے، بس نکلنے والا ہوں۔ اف، آپ ابھی تک نکلے بھی نہیں ہیں؟ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ یار تمہیں بتایا تو تھا کہ 10 بجے آفس سے مجھے چیک ملے گا اور تب میں نکلوں گا۔ ابھی 10 کہاں بجے ہیں؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 10 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ تو ہاسٹل سے تو نکلے نا، اس نے کہا۔ بس نکل رہا ہوں، میں نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نومی کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر کے ابھی سویا ہے، سب سے تنگ کر رہا تھا۔ اچھا، تو بس 5-6 گھنٹے صبر کرو، امید ہے کہ میں 4-5 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کمرے سے باہر آتے ہوئے اسے لاک کیا۔ ہاسٹل کی عمارت مل کے پاس ہی تھی، بلکہ مل کی زمین پر ہی تھی۔ یہ بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی۔ 6 مہینے پہلے مجھے یہاں سپروائزر کی جاب ملی تھی۔ اگرچہ مل میرے آبائی شہر سے خاصے فاصلے پر تھی، مگر مجبوری تھی۔ میں نے اسپننگ میں ڈپلومہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ تیسری جگہ تھی جہاں میں جاب کر رہا تھا۔ 2 جگہوں سے اس لیے جاب چھوڑی کہ وہ ملیں ہی بند ہو گئی تھیں۔ بجلی اور گیس کے بحران نے ٹیکسٹائل ملوں کا بھٹا بٹھایا ہوا ہے اور صرف وہی ملیں چل رہی ہیں جن کے مالکان کے پاس لگانے کے لیے پیسہ اور حوصلہ ہے۔ یہ مل بھی اس لیے چل رہی تھی کہ مقامی مارکیٹ کے لیے لان اور کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ تیار کرتی تھی۔ یہاں دھاگا سازی سے لے کر تھان کی تیاری تک سارا کام ہوتا تھا۔ بہت سے بڑے نام کے ڈیزائنر جن کے سوٹ ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، وہ اسی مل سے اپنا مال تیار کراتے تھے۔ 2 مہینے کی بے روزگاری کے بعد جب مجھے اس فیکٹری میں جاب ملی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ندا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں انٹرویو کے لیے 2 دن باہر رہا تھا تو ندا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 1.5 سال ہوا تھا اور ہمارا 4 مہینے کا بچہ تھا، نعمان عرف نومی۔ اس میں ہماری جان تھی۔ خود مجھے بھی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ ایک تو نوکری اچھی تھی اور تنخواہ بھی اچھی تھی، دوسرے مل کے ساتھ ہی ہاسٹل تھا جہاں دوسرے شہروں سے آنے والے ورکرز ٹھہر سکتے تھے۔ تینوں وقت میز سے کھانا ملتا تھا، کوئی خرچ نہیں تھا اور تنخواہ پوری ہی بچ جاتی، پھر اوور ٹائم بھی ملتا۔ ابھی تو خاص خرچ نہیں تھا، مگر نومی بڑا ہوتا اور اس کی اسکولنگ ہوتی، پھر اللہ مزید اولاد دیتا تو اس کے خرچ الگ ہوتے۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں کچھ جمع کر لوں۔ ندا پہلے تو کسی صورت مان نہیں رہی تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے منا لیا۔ میں نے سمجھایا کہ ابھی مجھے جانے دو، میں وہیں کوئی مکان دیکھوں گا اور سال بعد اسے اور نومی کو وہیں بلا لوں گا۔ ندا میری پھوپھی ذات بھی ہے اور ہم ایک ہی قصبے اور گلی میں پل کر جوان ہوئے، مگر ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہمارا ایک رشتہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ندا مجھ سے 3 سال چھوٹی ہے۔ جس سال میں نے ڈپلومہ کیا اسی سال اس نے میٹرک کیا تھا۔ چند مہینے بعد جب میری پہلی نوکری لگی تو اماں ابا نے جا کر پھپھو سے ندا کو مانگ لیا۔ پھپھو پہلے اس رشتے پر راضی تھیں اور وہ خوشی سے مان گئیں۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی ردا کی شادی اس کی چچا کے بیٹے سے ہوئی تھی جو آرمی میں تھا۔ ندا کو اماں ابا نے مانگ لیا۔ پھپھا اس وقت تک انتقال کر چکے تھے جب ندا چند سال کی تھی، اور پھپھو نے بیوگی کا طویل عرصہ بہت ہمت اور حوصلے سے گزارا۔ انہوں نے گھر میں سلائی کر کے اور ٹیوشن پڑھا کر گھر چلایا، کسی سے 1 روپے کی مدد نہیں مانگی۔ حالانکہ ابا اچھا کھاتے پیتے آدمی تھے اور بہن کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر پھپھو نے اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح پھپھو کے سسرال والے بھی پیسے والے لوگ تھے
और इनका ख्याल रखते थे। रिदा को बचपन से ही उसके चचा ने मांग लिया था, क्योंकि वो यहाँ से दूर रहते थे। इसलिए बचपन में रिश्ता करने और उसका ऐलान करने में हर्ज नहीं समझा। अलबत्ता मेरे और निदा के लिए अब्बा ने बात सिर्फ फुप्पो के कान में डाली थी। इन्हें यह ख्याल था कि हम एक ही गली में रहते थे और मेरा फुप्पो के यहाँ दिन में कई बार आना जाना होता था। मुझे फुप्पो से शुरू से प्यार था और मुझे फिक्र लगी रहती थी कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत न हो। इसलिए मैं दिन में कई बार जाकर पूछता था। अगर अम्मा किसी काम से बाजार भेजती तो फुप्पो से भी पूछता हुआ जाता था। मेरा और निदा का रिश्ता अरसे बाद खुलकर किया गया था और जाहिर है इसके बाद मैं फुप्पो के यहाँ नहीं जा सकता था। अगर जाता तो निदा मेरी आवाज़ सुनते ही गायब हो जाती थी। मेरे 3 बड़े भाई हैं और जब मेरी शादी का वक्त आया तो वो सब शादीशुदा और कई बच्चों वाले हो गए थे और इसी वजह से हमारा बड़ा सा घर भी नाकाफी महसूस होने लगा था। बमुश्किल मेरे लिए एक छोटा कमरा निकला था जिसमें जहेज का सामान तो क्या, बेडरूम सेट भी मुश्किल से आया था और शादी के चंद महीने बाद ही मैं फुप्पो के घर शिफ्ट हो गया। ये फैसला मुतफक्का था। सबसे पहले फुप्पो ने अम्मा और अब्बा से बात की। अब्बा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं ज़रा खुददार किस्म का आदमी हूँ और किसी भी मामले में अपने ऊपर ही इन्हिसार करता हूँ, मगर मुझे फुप्पो का ख्याल था जो अब घर में बिल्कुल अकेली थीं। अगरचे एक ही गली थी और वो जब चाहती हमारे पास आ जाती, मगर अपने घर की बात अलग होती है। इसलिए मैं मान गया और शादी के 6 महीने बाद मैं और निदा फुप्पो के पास आ गए। इन दिनों हमें बच्चे की खुशखबरी मिली थी। फुप्पो ने सुना तो वो भी खुश हो गईं। हमारे आने से घर में रौनक आ गई थी और इनका अकेलापन दूर हो गया था। निदा खुश थी कि वो माँ के पास रह रही थी और ससुराल भी दूर नहीं था। हमारा तकरीबन रोज़ ही चक्कर लगता था। अम्मा अब्बा और भाइयों भाभियों से गपशप होती थी। इन दिनों मेरी पहली मुलाजमत ख़त्म हुई थी। मेरे बड़े भाई एहसान की शहर की मेन मार्केट में कपड़े की शॉप थी। हम जिस इलाके में रहते थे यह हसास सिक्योरिटी इलाके में आता था, लेकिन ये छोटा सा शहर खासा पुराना है। किसी ज़माने में ये गांव था, मगर फिर यहाँ बिजली और गैस की सहूलत आ गई, सड़कें बन गई और मकानात पक्के और जदीद अंदाज के हुए तो अब ये इलाका शहर लगने लगा था। एहसान भाई ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और मुझे एक स्पिनिंग मिल में मुलाजमत मिल गई, मगर ये भी ज़्यादा अरसे नहीं चली और मिल बंद हो गई। मैं 2 महीने बेरोज़गार रहा और ये खासा मुश्किल वक्त था। नौमी हो गया था और इसकी पैदाइश पर खासे अखराजात आए थे। मैंने अब तक जो कमाया था वो खर्च हो गया और जब अचानक मिल बंद हुई तो मैं खाली हाथ था। परेशानी थी, मगर पप्पू और अम्मा अब्बा ने मुझे हौसला तसल्ली दी। अब्बा जी चुपके से मेरे हाथ पर रकम रखते थे। अम्मा निदा और नौमी के लिए कपड़े और चीज़ें लाती रहीं। पहले मैं घर में राशन डलवाता था और बिल अदा करता था। नौकरी ना रही तो पप्पू खामोशी से ये काम करने लगी। बज़ाहिर सब वैसे ही चलता रहा, कोई कमी महसूस नहीं हुई थी, मगर मुझे अंदर से बहुत महसूस होता था। इसलिए मैंने बहुत शिद्दत से जॉब की तलाश शुरू की। बिला मुबालगा सैकड़ों जगहों पर सीवी भेजी और दर्जनों इंटरव्यू दिए और बिलाखिर मेरे घर से कोई 250 मील की दूरी पर मुझे एक जगह से कॉल आ गई। निदा ने इतनी दूरी का नाम सुनते ही नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया था। मैं आपको इतनी दूर नहीं जाने दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो रोने लगी थी और मुझसे इसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे। मैंने प्यार से इसके आंसू साफ किए और समझाने लगा। शुरू में वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, लेकिन अगर बीवी शौहर से मोहब्बत करती हो तो इसकी बात मान ही लेती है, चाहे दिल पर कितना ही जबर करके क्यों न माने। निदा भी मान गई, अगरचे बहुत रो धोकर मानी, और जब मैं जा रहा था तब भी इसकी आंखें मुतवर्रम हो रही थीं। नोमी को छोटा होने के बावजूद एहसास हो गया था कि इसका बाप बहुत दिनों के लिए दूर जा रहा है।
और वो मेरे सीने से लिपटा हुआ था, मुझे छोड़ नहीं रहा था। मुश्किल से मैंने खुद पर जब्र करके इसे निदा को दिया। जाने से पहले मैंने वादा किया था कि महीने में एक चक्कर ज़रूर लगाऊंगा, भले रात भर के लिए ही आऊं। मगर जब मैं मिल पहुंचा तो पता चला कि आने वाले कर्मा के सीज़न के लिए तैयारी हो गई थी और ऊपर से आर्डर आया था कि आने वाले 6 महीनों में बढ़कर छुट्टी का नाम भी न लें। मेरे शोबे के इंचार्ज समीउद्दीन ने मुझसे कहा, ऊपर से हुक्म मिला है, जो छुट्टी की बात करें इसकी मुस्तकिल छुट्टी कर दो। इस धमकी ने सबको खौफजदा कर दिया था। मैं तो वैसे भी नया था और बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, इसलिए मैं छुट्टी मांगने की जुर्रत ना कर सका। मिल में 2 शिफ्टों में काम होता था और अक्सर औकात हफ्ते के 7वें दिन होता था। इतवार की छुट्टी का पता हफ्ते की शाम को दूसरी शिफ्ट के खात्मे पर चलता था कि अगले दिन काम होगा या नहीं। किस्सा मुख्तसर, अगले इतवार मैं घर जा रहा था। मिल से बस स्टॉप बहुत नज़दीक था, इसलिए मैं आराम से पैदल वहां तक पहुंच गया। यहाँ से बसें भी गुजरती थी और वैन्स भी। मुझे जो पहले मिल जाती मैं इसी में बैठ जाता था। इत्तेफाक की बात थी कि एक वैन मिल गई और इसमें जगह भी थी। मैंने अपना बैग ऊपर रखवाया और खुद अंदर आ गया। बैग की तरफ से मैं बेफिक्र था। यह खासा मजबूत किस्म का बैग था और इस पर अच्छा वाला ताला भी लगा हुआ था। कंडक्टर ने मुझसे मंजिल पूछकर किराया वसूल किया और वैन आगे रवाना हो गई। सफ़र खासा तवील था, इसलिए मैं वक्त गुजारी के लिए मोबाइल पर निदा से टेक्स्ट पर बात करने लगा। वो सुनकर खुश हुई थी कि मैं मिल से निकल आया था। वैन वाले बसों की निस्बत तेज़ चलाते हैं और अगर इनके मुसाफिर पूरे हों तो ये रुकते भी नहीं हैं, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द घर पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे बाद मैं इस शुक्ल से थक गया तो मोबाइल रखकर ऊँघने लगा। जॉब करने वालों को दिन में सोने की आदत नहीं होती है और इनके लिए वक्त गुजारी मुश्किल होती है। मुझे भी नींद नहीं आई और मैं बोर होता रहा। 3 घंटे बाद वैन वाले ने लंच के लिए एक होटल के सामने वैन रोकी। यह आम सा होटल था जिसमें अच्छे खाने की तवक्को नहीं की जा सकती थी, मगर मुसाफिरों के लिए तो ख़ास तौर पर वाहियात और बस जायका खाना बनाया जाता था। इनसे कीमत पहले वसूल कर ली जाती थी और अभी वो खाना जहर मार कर रहे होते थे कि ड्राइवर रवानगी का हॉर्न देना शुरू कर देता था। ड्राइवर और कंडक्टर को बेहतरीन खाना फ्री में खिलाया जाता था और इनके जाते ही पेश कर दिया जाता था, जबकि मुसाफिरों को जानबूझकर देर से खाना दिया जाता था। अभी वो थोड़ा ही खाते थे कि वैन या बस रवानगी के लिए तैयार हो जाती और मजबूरन मुसाफिर खाना अधूरा छोड़कर आ जाते और इनका बच जाने वाला खाना दूसरे आने वाले मुसाफिरों के लिए रख लिया जाता था। मैं ये बस जायका ऑफ रोड वाला खाना नहीं खाना चाहता था, इसलिए वैन में बैठा रहा और मेरे से लस्सी मंगवा ली थी। जब मुसाफिर खाना खा रहे थे तो मैं लस्सी पी रहा था और ये किसी कदर बेहतर थी। गर्म मौसम की मुनासबत से अच्छी थी और इसने मुझे ठंडा कर दिया। हस्बे तवक्को ड्राइवर और कंडक्टर पहले आ गए और ड्राइवर ने सीट पर बैठते ही हॉर्न पर हाथ रख दिया। बेचारे मुसाफिर खाना अधूरा छोड़कर इसे सुनाते हुए वापस आए। मुसाफिर पूरा होते ही ड्राइवर ने वैन चला दी थी। वो मुसाफिरों की जली कुटी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। कुछ देर बाद लोग थक कर चुप हो गए। 3 बज रहे थे और अभी 60-70 मील का सफ़र बाकी था। मुझे ऊँघ आ गई थी जब अचानक ही झटका लगा और वैन की रफ्तार कम होने लगी। मैं चौंक कर बेदार हुआ। मुसाफिर ड्राइवर से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है और वो खुद भी जानने की कोशिश कर रहा था। इंजन से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं और फिर आगे से धुआं सा उठा। ओए बेड़ा गर्क! ड्राइवर ने फुर्ती से ब्रेक लगाई। धुआं देखकर सब घबरा गए थे कि शायद वैन में आग लगी है, मगर ये धुआं इंजन से उठ रहा था जो सीज हो गया था। 2 मिनट बाद ड्राइवर और कंडक्टर इंजन का बोनट खोले इसका मुआयना कर रहे थे और कुछ मुसाफिर भी इस मुआयने में शामिल हो गए थे। जल्द वाज़ेह हो गया कि वैन का इंजन सीज हो गया है
और अब ये यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकती है। जब कंडक्टर ने मुसाफिरों से कहा कि वो अब कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लें, तो मुसाफिरों ने किराए की वापसी का मुतालबा किया और इस पर एक मुख्तसर सा झगड़ा हुआ, जिसमें जीत जमहूरी उसूल के तहत अक्सरियत की हुई और कंडक्टर ने यहाँ तक का किराया काट कर मुसाफिरों की बाकी रकम वापस करना शुरू की। ड्राइवर ज़ेर लब गालियाँ दे रहा था और न जाने किसे दे रहा था। जिसको पैसे मिल रहे थे, इसने अपना सामान उठाकर आगे मार्च करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों को नज़दीक ही जाना था और वो अब पैदल जा रहे थे। इसका अंदाज़ा मुझे यूँ हुआ कि उन्होंने हाईवे छोड़ दी थी और अब कच्चे रास्तों पर जा रहे थे, जो हाईवे के साथ साथ चल रहे थे। इन्हें आगे जाना था, मगर किसी सवारी के इंतज़ार में वो एक जगह रुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो भी सामान उठाकर आगे जा रहे थे। मैंने भी इनकी तकलीद की और अपना बैग शाने पर लाद कर आगे चल पड़ा। बाकी लोग रास्ते में रह जाने और अब पैदल मार्च की वजह से खौफ में मुब्तला थे, मगर मेरी खौफ की वजह ये थी कि अब मैं और देर से अपनी मंजिल पर पहुंचता, जहां जाने के लिए मैं महीनों से बेताब था। निदा और नोमी को मेरा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता। निदा ने मुझे SMS करके बताया था कि नोमी इससे भी ज़्यादा बेताब है। उसने इसे अब तक 2 बार नीला धुला कर तैयार किया था और उसने दोनों बार अपने कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं ख्यालों में था और मेरे पास से 2 बार गाड़ियाँ गुजरीं और आगे जाने वाले मुसाफिरों ने इन्हें रोक लिया। जब तक मैं भागता हुआ इन तक पहुंचा तो पता चला कि वो फुल हो गई थी और मुझ समेत कुछ मुसाफिर फिर पैदल मार्च करने पर मजबूर हुए। तीसरी बार जब ये हुआ तो मैं वाहिद ही पैदल रह गया था, अगरचे मैंने इस वैन वाले की मिन्नत की थी कि भाई मुझे छत पर ही जगह दे दो, मगर मोटरवे पुलिस के खौफ से उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे पैदल मार्च करते हुए 1 घंटा हो गया था और अब तक कोई खाली बस या वैन नहीं मिली थी। इसी तरह किसी प्राइवेट गाड़ी वाले ने भी लिफ्ट के लिए रुकने की जहमत नहीं की थी। चल चल कर मेरी टांगें दुख गई थीं, मगर वहाँ कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी। इसलिए जब एक गिरे दरख्त का कुछ बच जाने वाला तना नजर आया तो मैं इस पर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। अब मैं वैन वाले को कोसने दे रहा था, जिसकी वजह से मैं धक्के खा रहा था। अगर वैन का इंजन सीज न होता तो मैं इस वक्त घर पर होता या नज़दीक तो होता। अचानक मोबाइल की बेल बजी तो मैं चौंका। मेरा ख्याल था कि शायद इस वीराने में सिग्नल ना हो, लेकिन सिग्नल थे, तभी तो कॉल आई थी। कॉल निदा की थी। इसने परेशान लहजे में पूछा, आप कहाँ हैं? 4:15 बज रहे हैं। जिस वैन में आ रहा था उसका इंजन सीज हो गया। अब 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, लेकिन कोई खाली गाड़ी नहीं आई जिसमें बैठ सकूं। थक कर एक जगह आके बैठ गया हूँ। निदा परेशान हो गई। आप वीराने में और अकेले हैं? कुछ देर में शाम हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बस या वैन मिल जाएगी या कोई लिफ्ट दे देगा, वरना कोई आबादी मिल जाएगी जहाँ से मैं टैक्सी कर सकूँगा। ठीक है, आप रवाना हो जाएं, उसने कहा। अल्लाह खैर खैरियत से लाए, दुआ करती रहना, मैंने कहा और कॉल काट कर खड़ा हो गया। ये जगह वीरान सी थी और यहाँ ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं था। चोर डाकुओं से वास्ता पड़ जाता तो मेरे पास लुटने के लिए खासा कुछ था। मैंने बैग शाने पर टांगा था और सामने से एक सफ़ेद वैन गुजरी जिसकी साइड वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। ये पीछे से बंद केबिन वाली वैन थी जो आमतौर से सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद किसी कंपनी की थी जिसका नाम और मोनोग्राम साइड पर बना हुआ था। इतनी तफसील से मैंने इसलिए बताया कि मेरी इस सच बयानी का असल किस्सा यहाँ से शुरू होता है। मुझे ज़रा देर हुई थी, मगर वैन के गुजरते ही मैं चिल्लाया और हाथ लहराया था। पहले वैन इसी रफ्तार से चलती रही, मगर कुछ आगे जाकर इसकी रफ्तार सुस्त हुई और वह रुक गई। मैं जो चल रहा था वैन के रुकते ही इसकी तरफ भागा। वैन से कोई उतरा नहीं और न ही वो आगे पीछे हुई। वैन की दीवार पर सुपर कन्फेक्शनरी लिखा था
और इसके साथ कंपनी का लोगो बना हुआ था। नीचे पता और फ़ोन नंबर लिखे थे। जब मैं इसके बराबर पहुंचा तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा, लिफ्ट चाहिए? मैं खुश हो गया। बिल्कुल भाई, इसीलिए तो इशारा किया था। चल चल कर हशर हो गया है। तब फिर आ जाओ। इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठकर बैग अपनी गोद में रख लिया। आगे रखने की गुंजाइश नहीं थी और पीछे पता नहीं क्या था। इस तरफ प्लास्टिक का धुंधला पर्दा था जिसके पार कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरी तरफ का दरवाज़ा बंद होते ही उसने वैन आगे बढ़ा दी। इसने मुझे सीट बेल्ट बांधने को कहा। खुद उसने भी सीट बेल्ट बांधी हुई थी। हमारे यहाँ आमतौर से ड्राइवर या गाड़ी में बैठने वाले सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, लेकिन मोटरवेज पर इस मामले में सख्ती की जाती है और मौके पर ही भारी चालान भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ ड्राइवर सीट बेल्ट की पाबंदी करते हैं। जब से मोटरवे पुलिस ने वजीरों और मुशीरों के चालान शुरू किए, आम लोग खुद ही यहाँ कानून की पाबंदी करने लगे हैं। काश कि बाकी बड़े कानून शिकनों पर इसी तरह हाथ डाला जाए तो मुल्क से जुराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। खैर, मैंने भी सीट बेल्ट बांध ली। रवानगी के बाद मैंने वैन का जायज़ा लिया। वैन तकरीबन नई और बेहतरीन हालत में थी। इसका ताकतवर इंजन हल्की सी कुर्राहट के साथ अपना काम कर रहा था। शाम के साथ ही गर्मी कम हुई थी और हवा ठंडी पड़ गई थी। इसलिए जब वैन चली तो पसीना तेज़ी से खुश्क होने लगा, मगर ड्राइवर ने एसी ऑन करते हुए डैशबोर्ड पर लगा बटन दबाकर मेरी तरफ की खिड़की का शीशा बंद कर दिया। वैन फुली ऑटोमेटिक थी। शीशा बंद होते ही अंदर खुनकी भरने लगी। इसने कुछ ही देर में मेरा सारा पसीना खुश्क कर दिया। पहली बार मैंने ड्राइवर की तरफ तवज्जो दी। वो तकरीबन 30 बरस का जवान और गोरा चिट्टा शख्स था। हल्की सी शेव थी। पैंट और टी शर्ट में वो स्मार्ट लग रहा था। इसने सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? मैंने इसे बताया कि मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता हूँ और छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। फिर वह इनका सारा किस्सा सुनाया जिसने मुझे पैदल कर दिया था। इसे अपना नाम भी बताया था। वो खामोशी से सुनता रहा और जब मैं खामोश हुआ तो इसने दूसरा सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? मैंने इसे अपने कस्बे का बताया तो इसने मायनेखेज अंदाज में सर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं। मैं चौंका। हम? तुम्हारे साथ कोई और भी है? मेरे साथी हैं। इसने पिछले हिस्से की तरफ अंगूठे से इशारा किया। अब तक अकब में बिल्कुल खामोशी थी और मुझे ज़रा भी आहट सुनाई नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही इसने बताया पीछे से बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे अजीब सा लगा। अगर पीछे कुछ अफराद बैठे हुए थे तो ड्राइवर के बताने तक वो इतने खामोश क्यों रहे? और जैसे ही उसने बताया उन्होंने बातें शुरू कर दी। अगरचे वो धीमे लहजे में बोल रहे थे और अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, इसके बावजूद पता चल रहा था कि 3-4 अफराद आपस में बोल रहे हैं। न जाने क्यों मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। हालांकि बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं थी। ड्राइवर भी आम सा आदमी लग रहा था। मैंने कुछ देर बाद कहा, ये किसी कन्फेक्शनरी की सप्लाई वैन है? पहले थी, इसने बेपरवाही से कहा, अब ये कलेक्शन वैन है। तुम लोग वसूली करते हो? हाँ, हम वसूली करते हैं। जो शराफत से दे इससे शराफत से, और जो शराफत से ना दे इससे दूसरे तरीके से लेते हैं। ड्राइवर ने ये बात पूरी संजीदगी से कही थी, मगर अकब से इसके साथ ही हंसे थे। मैंने पूछा, दूसरा तरीका क्या होता है? ड्राइवर ने अपनी टी शर्ट के नीचे हाथ डाला और जब हाथ बाहर आया तो इसमें स्याह रंग का एक खौफनाक सा पिस्तौल दबा हुआ था। सच कहूँ तो पिस्तौल देखकर मेरा दम खुश्क हो गया था। जब उसने मुझे पिस्तौल दिखाकर वापस रखा तो मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया। तो ये दूसरा तरीका है? आजकल इसके बगैर काम नहीं बनता है। इसने सर हिलाया और पूछा, शादी हो गई है? न जाने क्यों मेरे अंदर खौफ सा आने लगा था। हाँ, मेरा एक बच्चा भी है, अभी 10 महीने का है। इसका मतलब है कि नई नई शादी हुई है। इतने अरसे बीवी बच्चे से दूर कैसे रहे? मैंने इसे बताया कि मैं 6 महीने बाद घर जा रहा हूँ। रोज़गार की मजबूरी है, आजकल मुलाजमतें मिलती नहीं हैं और ये अच्छी जॉब है,
اس لیے گھر سے دوری بھی قبول کر لی۔ یہ تو ہے، اس نے سر ہلایا۔ ڈرائیونگ جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، اس نے اگلا سوال کیا۔ تم شروع سے اسی علاقے کے رہنے والے ہو؟ ہاں، ہم کئی پشتوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا آئی ڈی کارڈ بھی اسی علاقے کا ہوگا۔ ہاں، اسی علاقے کا ہے، میں نے کہا، اور میری چھٹی اس نے خبردار کیا کہ اس نے یہ سوال بلا وجہ نہیں کیا تھا۔ میرا خوف بڑھ گیا تھا اور میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اپنا بیگ پیچھے رکھوا دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں مشورہ نہیں دیا ہے۔ اس کا لہجہ یکلخت بہت سرد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزاحمت کرتا یا رد عمل دیتا، پلاسٹک کا پردہ ہٹا اور ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے بیگ پکڑ کر کھینچ لیا اور میں بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کچھ غلط لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ ڈرائیور کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھی نے جبراً میرا بیگ لے لیا تھا۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے آرام سے رکھا ہوا تھا، ویسے بھی جلد منزل آ جائے گی۔ منزل نہیں، علاقہ آ جائے گا۔ ڈرائیور نے گویا میری بات درست کی۔ لیکن تمہیں اتنی جلدی جانے کا موقع نہیں ملے گا اور تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ تمہارے ساتھ رہوں گا؟ مگر کیوں؟ فی الحال اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس نے حسب سابق بے نیازی سے کہا۔ وین تقریباً 60-65 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ 4:45 بج رہے تھے اور قصبہ ابھی کوئی 30 میل دور تھا۔ ہمیں اسی رفتار سے آدھا گھنٹہ اور لگتا، مگر اب یہ عازم سفر نہیں رہا تھا جس میں مجھے صرف وقت اور فاصلے کی فکر ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا احساس بڑھ رہا تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں تھے اور کسی مذموم ارادے سے قصبے میں داخل ہونے جا رہے تھے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کا سب سے زیادہ نشانہ ہماری سیکورٹی فورسز اور حساس علاقے ہیں۔ میں نے غور سے ڈرائیور کو دیکھا، مگر اس میں مجھے دہشت گردوں والی بات نظر نہیں آئی تھی۔ وہ خاصا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا نوجوان تھا۔ اس نے گلے میں سونے کی چین پہن رکھی تھی اور ایک کلائی میں بینڈ تھا جس پر آئی لو یو پریٹی گرلز کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ مگر کیا کہا جا سکتا ہے، اس قسم کا کام کرنے والے دھوکے بھی دیتے ہیں، وہ اپنا حلیہ بھی بدل لیتے ہیں تاکہ آسانی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ تم مجھے کیوں ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ تم دیکھ لو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک تم میرے کہنے پر چلو گے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے جیسے ہم قصبے کے پاس آ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اے سی کی خنکی میں بھی ہلکا سا پسینہ آ رہا تھا۔ میرے مقابلے میں ڈرائیور بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس کے ساتھی کبھی کبھی بولتے تھے، ورنہ وہ اب خاموشی تھے۔ میری نظر سڑک کے کنارے آتے سنگے میل کے بورڈز پر تھی، اور جب قصبہ 5 میل دور رہ گیا تو ڈرائیور نے پیچھے کی طرف کر کے اعلان کرنے کے انداز میں کہا، دوستو، اب ہم صرف 4 میل دور ہیں۔ فوراً ہی عقب سے ہتھیار لوڈ ہونے کی مخصوص آوازیں آئیں اور میرے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو اور پرسکون رہو، اس نے سرد لہجے میں کہا اور وین کو سڑک کے کنارے روکنے لگا۔ اسی لمحے میرے موبائل کی بیل بجی اور میں نے موبائل نکالا تھا کہ اس نے میرے ہاتھ سے اچک لیا۔ ندا کی تصویر اور اس کے ساتھ ہی مائی وائف کے الفاظ تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، یہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں پلیز مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اس دوران میں اس نے وین روک دی تھی۔ ضرور، مگر اس خیال سے بات کرنا کہ ابھی تمہیں اپنی بیوی اور بچے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اسے صرف اتنا بتانا کہ تم گھر کی طرف آ رہے ہو اور تمہیں ایک پرانا دوست مل گیا ہے جس نے تمہیں لفٹ دی ہے۔ تم اس کے گھر کچھ دیر رک کر اپنے گھر آؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے سر ہلایا۔ سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری بیوی نوجوان اور خوبصورت ہے،
लो बात करो। इसने मोबाइल मुझे थमाया और वैन सड़क के किनारे रोकते हुए टी शर्ट के तले से पिस्तौल निकाल लिया। मेरे पास इसकी हिदायत पर अमल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इस दौरान मैं खासी बेस बच चुकी थी। मैंने कॉल रिसीव की तो निदा ने तेज लहजे में कहा, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सॉरी, मैं गाड़ी के इंजन के शोर में बमुश्किल सुन सका। निदा ने इत्मीनान का सांस लिया। आपको गाड़ी मिल गई? कितनी दूर हैं और कब तक आएंगे? इत्तेफाक से मशहूद मिल गया। तुम जानती हो इसकी गाड़ी कितनी खटारा है। इंजन बहुत शोर करता है, इसलिए गाड़ी रुकवा कर तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे आने में कुछ देर लग जाएगी। वो बेचैन हो गई। क्यों? जब मशहूद भाई के साथ हैं तो देर क्यों लगेगी? मशहूद शहर की तरफ से आ रहा था। मैंने पीछे रह जाने वाले एक छोटे कस्बे का नाम भी लिया। इसे अपनी शॉप के लिए कुछ सामान शहर से लेना है, तभी हम वापस आएंगे। तो आप स्टॉप पर उतर जाएं, वहाँ से किसी टैक्सी में आ जाएं। मशहूद भाई के साथ जाना ज़रूरी है क्या? मशहूद ने मदद की है, मैंने आहिस्ता से कहा। इसे मना तो नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, निदा ने मुरझाई हुई आवाज़ में कहा। कितनी देर लगेगी? 2-3 घंटे लग सकते हैं। निदा ने अचानक कॉल काट दी और मैं जानता था कि वो खफा हो गई है, मगर मैं क्या कर सकता था? मैं न जाने किन लोगों के हत्थे चढ़ गया था और वो मुझसे क्या चाहते थे। मशहूद मेरे बचपन का दोस्त था। इसका कस्बे की मेन मार्केट के करीब एक जनरल स्टोर था और वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था। ड्राइवर ने हाथ बढ़ाकर उसे मोबाइल ले लिया और इसे ऑफ करके डैशबोर्ड पर डाल दिया। तुमने अच्छा जवाब दिया अपनी बीवी को। नीचे उतरो, इसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्यों? जवाब में इसने उतरकर और मेरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर मुझे बाजू से पकड़कर नीचे खींच लिया और घुराकर बोला, यह आखिरी बार है कि तुमने कोई सवाल किया है। इसके बाद सवाल किया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सवाल होगा, क्या समझे? मैंने बमुश्किल सर हिलाया, क्योंकि इसने पिस्तौल की नाल मेरी पसली से लगा दी थी और उंगली सख्ती से लबलबी पर जमी थी। ऐसा लग रहा था कि इसे दबा देगा। समझ गया? गुड। ड्राइविंग तुम करोगे, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। तुम बताओगे कि तुम कस्बे में रहते हो और अपने घर जा रहे हो। ये गाड़ी तुम्हारी कंपनी की है और तुम सप्लाई करने जा रहे हो। आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? पर्स में। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो सिर्फ आईडी कार्ड चेक करते हैं। गोया ये मुझे आगे रखकर कस्बे में दाखिल होना चाहते थे। मजबूरन मैं ड्राइविंग सीट पर आया और वह फ्रंट सीट पर आ गया। इसने पिस्तौल वापस टी शर्ट तले रख लिया था। इस दौरान में प्लास्टिक के पर्दे के पीछे कुछ तब्दीलियां हुई थीं और अब यहाँ खला की जगह गत्ते के डब्बे नज़र आ रहे थे और ये फर्श से ऊपर तक भरे हुए थे। यूँ जाहिर किया जा रहा था कि वैन का अगवी हिस्सा पूरा सामान से भरा हुआ है। मगर मैं सोच रहा था कि आजकल बहुत सख्ती हो रही है। अगर सिक्योरिटी वाले पूरी वैन की तलाशी लेने पर तुल गए तो इन लोगों के साथ मैं भी मारा या पकड़ा जाऊंगा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। अगर उन्होंने वैन की तलाशी ले ली तो? ऐसा नहीं होगा, ड्राइव करो, इसने हुक्म दिया। याद रखना तुम्हारे पीछे एक गन है। अगर तुमने गलती की तो 1 सेकंड में मर जाओगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने कहा और वैन आके बढ़ा दी। इसने मुझे टोका। सीट बेल्ट बांधो, आगे मोटरवे पुलिस भी होगी। इसने कहते हुए सीट बेल्ट बांध ली और मैंने भी बांध ली। मैं छोटी गाड़ियाँ चलाता रहा हूँ, लेकिन ये वैन बड़ी थी, इसलिए मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी। 10 मिनट बाद हम कस्बे के गेट तक पहुँच गए थे। इस हसास इलाके में दाखिल होने के लिए कई गेट हैं और ये गेट नंबर 3 था। यहाँ आने और जाने के लिए कई लाइनें थीं, जिनसे गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही आने और जाने दिया जाता था। मैं वैन इस तरफ ले जाने लगा जहाँ लाइन में गाड़ियाँ कम थीं, मगर ड्राइवर ने मुझे रोककर एक लाइन की तरफ इशारा किया जिसमें गाड़ियाँ ज़्यादा थीं। इसमें ले चलो, ये कतार तो लंबी है, इसीलिए इम्कान कम होगा कि वो पूरी वैन की तलाशी लें। मैंने वैन इस कतार में लगा दी जो सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। मैं देख रहा था कि
کہ سیکورٹی والے طویل قطار کی پرواہ کیے بغیر مکمل تسلی کے بعد ہی وین کو آگے جانے دے رہے تھے۔ اگر وہ تلاشی لینے پر اتر آتے جیسا کہ لے رہے تھے تو یہ سب پکڑے جاتے یا مقابلہ کرتے۔ اگر زندگی سے نہ جاتا تو جیل جانا پڑتا۔ کون مانتا کہ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں؟ گویا دونوں صورتوں میں ضرور مارا جاتا۔ قطار سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور چھٹی کرنے والے واپس لوٹ رہے تھے، اس لیے یہاں رش زیادہ تھا۔ ہمارا نمبر خاصی دیر بعد آیا، مگر اتفاق کی بات ہے جب میں چیک پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں چیک کرنے والوں میں میرا ایک واقف کار نذیر علی بھی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا۔ عمران بھائی، آپ یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ بس یار، حال ہی میں شروع کیا ہے، میں نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کر لی ہے۔ اس دوران میں اس کے ساتھی وین کو آگے پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور دھماکہ خیز مواد کی تلاش کرنے والے آلے سے چیک کر رہے تھے۔ ایک آیا اور اس نے پہلے میرا اور ڈرائیور کا شناختی کارڈ دیکھا۔ تصویروں سے ہمارے چہروں کا موازنہ کیا۔ ڈرائیور کے شناختی کارڈ پر محمود حسن لکھا ہوا تھا۔ مطمئن ہو کر سیکورٹی گارڈ نے پیچھے کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں کیا ہے؟ کنفیکشنری کی سپلائی ہے، میرے ساتھ بیٹھے محمود حسن نے کہا۔ پتہ نہیں اس کا آئی ڈی کارڈ اصلی بھی تھا یا نہیں۔ پچھلا خانہ کھولو، اس نے حکم دیا تو میں نے بے بسی سے محمود کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نیچے اترتے نذیر علی نے کہا، یار جانے دے، میں جانتا ہوں عمران بھائی یہیں رہتے ہیں۔ یہ سن کر حکم دینے والے نے سر ہلایا اور بیریئر اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے وین آگے بڑھا دی۔ ایک مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا، مگر نذیر علی نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا تھا۔ قصبے کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے کہا، ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میں مارا جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے مخصوص کھرترے لہجے میں کہا اور سیٹ بیلٹ اتار دی تھی۔ قصبے کی مین مارکیٹ کی طرف چلو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، مگر جب اس نے گھورا تو میں نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم نے گولڈ مارکیٹ دیکھی ہے؟ ہاں، وہ مین مارکیٹ کے اوپری فلور پر ہے، ہمیں وہاں سے کچھ کام ہے۔ وہ یہاں سے خاصی دور ہے، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم ڈرائیو کرتے رہو، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اس نے اطمینان سے کہا۔ شام کے 6 بجنے والے تھے، سورج ڈھل گیا تھا اور کچھ دیر میں تاریکی چھا جاتی۔ گولڈ مارکیٹ کا نام سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو تھے اور وہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے۔ قصبے کی گولڈ مارکیٹ خاصی بڑی تھی، نہ صرف اس قصبے کے بلکہ آس پاس کے چھوٹے گاؤں دیہات اور قصبوں سے بھی لوگ زیورات کی خریداری کے لیے یہاں آتے تھے۔ یہاں کم سے کم 2 درجن جیولر شاپ تھیں۔ میں کئی بار وہاں جا چکا تھا کیونکہ یہ اوپری فلور پر تھیں اور آمد و رفت کا ایک ہی راستہ تھا، اس لیے جیولرز نے الگ الگ سیکورٹی گارڈز رکھنے کی بجائے مشترکہ سیکورٹی رکھ لی تھی۔ یہ ان کے اپنے رکھے گارڈز تھے جو برسوں سے یہاں کام کر رہے تھے، اور اگر کوئی ملازمت چھوڑ کر جانا چاہتا تو اسے پہلے لازمی اپنا متبادل اپنی ضمانت پر دینا پڑتا تھا۔ ایک وقت میں داخلی دروازے پر 3 گارڈز ہوتے تھے اور 2 اندر مارکیٹ میں گھومتے رہتے تھے۔ کیونکہ یہ علاقہ حساس تھا، اس وجہ سے لوگ مطمئن رہتے تھے۔ یہ اطمینان بلا وجہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں برسوں سے ڈکیتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں، چوریاں ہوتی تھیں، مگر گولڈ مارکیٹ اس سے بھی محفوظ تھی۔ وہاں رات کے وقت بھی 2 سے 3 گارڈز ہوتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی چور وہاں گھسنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ اسی اطمینان کا فائدہ اٹھا کر وہاں ڈاکہ مارنے جا رہے تھے۔ اصل مسئلہ قصبے میں داخل ہونے کا تھا تو وہ انہوں نے میری مدد سے حل کر لیا تھا، بلکہ میری مدد بھی کام نہیں آئی تھی۔ وہ تو اتفاق تھا کہ سیکورٹی میں نذیر علی میرا واقف کار نکل آیا، ورنہ وین کی تلاشی لی جاتی اور یہ لوگ گیٹ پر ہی پکڑ لیے جاتے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی قسمت اچھی تھی، مگر ان کی خوش قسمتی میری بدقسمتی بن گئی تھی۔ یہ مجھے ساتھ لے جا کر گولڈ مارکیٹ میں ڈاکے مارتے اور پھر مجھے ہی یرغمال بنا کر باہر نکل جاتے۔
اس کے بعد وہ تو غائب ہو جاتے، مگر میں کہاں جاتا؟ میں پکڑا جاتا اور ان کے کیے کی سزا بھی مجھے ہی بھگتنا پڑتی۔ لیکن میں مجبور تھا۔ اگر محمود کے کسی حکم سے انکار کرتا تو وہ اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے۔ وہ مجھے گولی بھی مار سکتے تھے، بلکہ شاید وہ بعد میں یہی کرتے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ ڈاکہ مار کر یہاں سے نکل جاتے اور پھر مجھے مار دیتے، کیونکہ میں ان کے خلاف عینی گواہ ہوتا۔ وہ مجھے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ جیسے جیسے میں اس نکتے پر سوچ رہا تھا، میرا خیال پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر مجھے نیتا اور نومی کا خیال آیا۔ میری بیوی بھری جوانی میں بیوہ اور میرا بچہ اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے یتیم ہو جاتا، پھر ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ آج کل کا دور ایسا ہے کہ سگے خونی رشتہ دار بھی ضرورت پڑنے پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے تھوڑا بہت کر سکتا ہے، مگر ندا کو میرے بعد زندگی کی گاڑی خود چلانا پڑتی، یا وہ دوسری شادی پر مجبور ہو جاتی اور میرا بیٹا سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ حساس علاقے کے شروع میں چیک پوسٹ تھی، لیکن اندر آنے کے بعد کہیں کوئی نہیں روکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ یہاں پولیس وغیرہ بھی کمی نظر آتی تھی۔ عام لوگوں سے امید نہیں تھی کہ وہ کسی مشکل صورتحال میں میری مدد کرتے۔ اگر مجھے اپنی زندگی بچانا تھی تو اس کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ جتنی دیر میں گاڑی روک کر یا اس کا دروازہ کھول کر باہر کودتا، اتنی دیر میں محمود مجھے گولی مار چکا ہوتا۔ مجھے کوئی ترکیب کرنی تھی کہ مجھے فرار کا موقع مل سکے، مگر میرے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے تھا، اور اب مین مارکیٹ زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ محمود کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں آ چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ قصبے کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں ہوگا۔ ہم قصبے کی مین روڈ سے گزر رہے تھے اور کچھ آگے جا کر وہ سڑک آ جاتی جو گھوم کر مین مارکیٹ تک جاتی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ایک طرح سے وقت حاصل کر سکتا تھا۔ یہ خیال مجھے سڑک کے کنارے لگے ذیلی سڑکوں کے بورڈ کو دیکھ کر آیا۔ ذرا آگے اس سڑک سے پہلے ایک گلی آتی تھی جو بڑے بنگلوز کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ یہاں پوش افراد اور اعلیٰ افسران کے بنگلے تھے۔ پہلے یہ سڑک مرکزی بازار جانے کے لیے شارٹ کٹ تھی، کیونکہ شارٹ کٹ کی وجہ سے بازار جانے والا ٹریفک بھی یہاں سے گزرنے لگا تھا، اور سڑک پر شور اور آلودگی رہنے لگی جو یہاں رہنے والوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ بڑے لوگ اور افسران تھے، اس لیے انہوں نے عام راستے کو بھی بند کروا دیا۔ اس کے لیے انہوں نے سڑک کے آخر میں فکس بیریئر لگوا کر اسے بند کروا دیا۔ اب اس سڑک پر رہنے والوں کو بھی اگر کینٹ بازار جانا ہوتا تو وہ پورا گھوم کر جاتے تھے۔ عام لوگ بھی اب اس گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ میں اسی علاقے کا رہائشی تھا، اس لیے میں یہ بات جانتا تھا، مگر یہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ میں نے وین سڑک سے پہلے اس گلی کی طرف گھما دی۔ محمود نے اعتراض کیا تو میں نے اسے وہی شارٹ کٹ والی بات بتائی۔ اس نے پھر اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ خوش تھا کہ وہ جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔ سڑک تقریباً 1 کلومیٹر طویل تھی اور اس دوران میں تاریکی چھانے لگی تھی، اس لیے اس کے آخر میں لگے بیریئر اس وقت تک نظر آتے جب ہم ان کے بالکل پاس پہنچ جاتے۔ اس نے پیچھے منہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا، تیار ہو جاؤ، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے۔ گلی چھوٹی تھی اور اس میں جا بجا اسپیڈ بریکر بھی تھے، اس لیے میں سست ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ انہیں بھی جلدی نہیں تھی، کیونکہ ان کے خیال میں وہ بس پہنچنے ہی والے تھے۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ آگے راستہ بند ہے، اس لیے جب اچانک ہی بیریئر نظر آئے تو محمود کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو یہاں نہیں تھے۔ میں نے خشک ہوتے ہونٹوں کے ساتھ جھوٹ بولا، شاید اس 6 مہینے میں لگے ہیں جب میں یہاں نہیں تھا، اس لیے میں بھی ان سے ناواقف ہوں، ورنہ پہلے یہیں سے آنا جانا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، تم جانتے تھے اور جان بوجھ کر ہمیں یہاں لائے، محمود نے کہتے ہوئے پستول نکال لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے گھبرا کر کہا،
اب ہمیں گھوم کر جانا ہوگا، بس چند منٹ کی تاخیر ہوگی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر شفاف لہجے میں بولا، اگر تم کوئی چکر چلا رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کا آخری چکر ہوگا۔ وین واپس موڑ لو اور اب کسی ایسے راستے پر مت مڑنا جو آگے سے بند ہو، ورنہ میں اسی جگہ تمہاری لاش پھینک کر واپس آؤں گا۔ جان بچنے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ محمود کے انداز سے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کچھ اس موڈ میں پستول نکالا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اگر میں انہیں چکر دینے کی کوشش کروں گا تو وہ میری لاش ہی پھینک کر جائے گا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وین واپس موڑی اور یہ سڑک کے کنارے کھڑی ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ محمود نے مجھے چھڑکا، دیکھ کر یہاں سارے ہی توپ قسم کے لوگ رہتے ہیں، کسی کی گاڑی سے ٹکرا جاؤ گے تو وہ گلے پڑ جائے گا۔ میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ جان بچانے اور ان لوگوں سے چھڑانے کے لیے کیا کروں، مگر کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مگر جب محمود نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں جیسے کھڑکی سی کھل گئی تھی، اور میں جیسے جیسے اس کی بات پر غور کرتا گیا مجھے لگا کہ یہ واحد طریقہ ہے جس پر عمل کر کے میں خود کو بچا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اس میں مجھے بہت حوصلے، ہوشیاری اور درست وقت پر درست فیصلہ کرنا تھا، تبھی کام بنتا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ میرا ہی کام تمام ہو جاتا۔ چند منٹ بعد وین واپس مرکزی شاہراہ پر پہنچ گئی۔ یہ ون وے تھی۔ شروع میں کینٹ کے اندر ٹریفک بہت کم ہوتا تھا۔ میں نے خود بارہا اس سڑک پر کرکٹ کھیلی ہے، مگر پچھلے ایک عشرے میں یہاں ٹریفک کا اژدھام ہو گیا ہے۔ یہاں کا ٹریفک بھی بہت بے لگام ہے، اور خاص طور سے اوپری طبقے کے لوگ تو گاڑی یوں چلاتے ہیں جیسے سڑک بھی ان کی ملکیت ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آئے دن یہاں چھوٹے موٹے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان حادثات میں اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی حادثے میرے سامنے بھی ہوئے تھے اور کچھ میرے واقف کاروں کے ہوئے تھے۔ کچھ آگے جانے کے بعد مرکزی بازار کی طرف جانے والی سڑک آ گئی اور اس پر خاصا رش تھا۔ پھر یہ سڑک سنگل تھی، اس پر دونوں طرف کا ٹریفک آ جا رہا تھا۔ اس سڑک پر آنے کے بعد میں نے وین کی رفتار تیز رکھی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے۔ فیصلہ میں نے یہ کیا تھا کہ وین کو کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا دوں گا، مگر مخالف سمت سے گاڑیاں میری طرف سے آ رہی تھیں۔ اگر میں کسی سامنے والی گاڑی سے ٹکراتا تو خود ہی نشانہ بنتا، مارا جاتا یا شدید زخمی ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی گاڑی بائیں طرف کی سائیڈ روڈ سے آ رہی ہو۔ اب مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی دوسری گاڑی سے وین کو ٹکرایا تو اس میں موجود ڈرائیور یا دوسرے افراد بھی زخمی یا مر سکتے ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ کی جان لینے کا سوچ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں کانپ اٹھا تھا اور وین کسی دوسری گاڑی سے ٹکرانے کا ارادہ ڈانو ڈول ہونے لگا۔ دوسری گاڑی اتنی مضبوط ہونا ضروری تھی کہ اسے یا اس کے ڈرائیور کو خاص نقصان نہ ہو، لیکن وین کا حشر نشر ہو جائے۔ ایسی گاڑی کوئی لوڈنگ ٹرک ہی ہو سکتا تھا، مگر یہاں شاذ ہی کوئی ٹرک یا بڑی گاڑی نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے کوئی ٹرک یا بڑی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ مرکزی بازار نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ اس کے بعد شاید مجھے موقع نہیں ملتا۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اندر آنے کے بعد محمود نے مجھ سے ڈرائیونگ کیوں نہیں لی۔ اس نے ایک طرح سے مجھے موقع دیا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا مصلحت تھی۔ شاید وہ خود فری رہنا چاہتا تھا اور ڈرائیونگ دے کر اس نے مجھے پابند بھی کر دیا تھا۔ میری نظر بائیں طرف سے آنے والی گلیوں پر تھی کہ ان سے کوئی بڑی گاڑی نکلے، مگر کوئی گاڑی نہیں نکلی اور وین مرکزی بازار کے چوراہے پر پہنچ گئی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے وین جلد پہنچ گئی تھی۔ یہاں ٹریفک راؤنڈ اباؤٹ میں گھوم رہا تھا اور بازار دائیں طرف تھا۔ ویسے تو اب چاروں طرف ہی کمرشل ایریا بن گیا تھا، مگر خاص بازار کی بڑی سی عمارت دائیں طرف تھی اور گولڈ مارکیٹ اس کے اوپر تھی۔ کسی زمانے میں پوری مارکیٹ بس اسی عمارت میں تھی۔ پھر جیسے جیسے قصبے کی آبادی بڑھتی گئی، اسی مناسبت سے مرکزی مارکیٹ کے آس پاس
دکانیں اور شاپنگ سینٹر بنتے چلے گئے اور اب یہ بازار ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پھیل گیا ہے۔ شروع میں مغرب ہوتے ہی دکانیں بند ہونے لگتی تھیں، مگر اب 10-11 بجے تک چہل پہل رہتی تھی۔ خاص طور سے کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہتی تھیں۔ اب تک مجھے کوئی ایسی گاڑی نظر نہیں آئی تھی جس سے میں وین ٹکرا سکتا۔ راؤنڈ اباؤٹ میں گھومتے ہوئے ٹریفک میں پھنس کر وین کی رفتار سست ہو گئی تھی اور تب میری نظر مارکیٹ سے پہلے بائیں طرف ایک بڑے کنکریٹ کے ستون پر گئی۔ اس کے اوپر ایڈورٹائزنگ بورڈ لگا ہوا تھا۔ ستون خاصا بڑا اور سڑک کے بالکل کنارے پر تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ کسی گاڑی کے مقابلے میں یہ ستون کہیں بہتر تھا۔ اس میں صرف وین اور اس میں سوار افراد کا نقصان ہوتا، کسی غیر متعلقہ فرد کو گزند بھی نہیں پہنچتی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اس وقت میں راؤنڈ اباؤٹ کے ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، جبکہ ستون سڑک کے کنارے تھا۔ میں نے ٹریفک سے نکلنے کی کوشش کی اور وین بائیں طرف کاٹنے لگا۔ اس کے لیے میں نے رفتار اتنی سست کر لی کہ عقب میں موجود گاڑیاں ہارن دینے لگیں۔ محمود نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ میں نے انجان بن کر کہا اور عقب سے آتی ہوئی ایک بڑی وین کی پرواہ کیے بغیر اسٹیئرنگ بائیں طرف کاٹا اور وین نے زور سے ہارن بجایا تھا۔ اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں اسی طرف جانا ہے۔ میں نے گولڈ مارکیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہم ویسے بھی پہنچ جائیں گے، محمود نے کہا۔ ابھی سے بائیں طرف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور رفتار تیز کرو۔ میں خاصی حد تک سڑک کے کنارے آ چکا تھا۔ ایک بائک والا میرے ساتھ تھا۔ اسے بائی پاس کرنے کے لیے میں نے وین کی رفتار جان بوجھ کر تیز کر لی۔ شام کے وقت یہاں ٹریفک زیادہ ہو جاتا تھا اور اس وقت بھی راؤنڈ اباؤٹ میں خاصی گاڑیاں تھیں۔ اگرچہ محمود نے رفتار بڑھانے کو کہا تھا، مگر میں نے جتنی رفتار بڑھائی تھی اس نے اسے چونکا دیا۔ اس نے کہا، تم رفتار زیادہ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا، میں نے جواب دیا۔ اچھا ہے یہاں سے جلدی نکل جائیں، ورنہ ایک بار سست ٹریفک میں پھنس گئے تو نکلنے میں دیر لگے گی۔ محمود بھی دیکھ رہا تھا کہ راؤنڈ اباؤٹ کے اندر والے حصے میں پھنس جانے والی گاڑیاں سست ہو گئی تھیں اور انہیں یہاں سے نکلنے میں یقیناً خاصی دیر لگتی۔ اس لیے اس نے دوبارہ نہیں کہا، لیکن جب وین گھوم کر دائیں طرف والے باغ کے مرکزی بازار کی عمارت کے نزدیک آنے لگی، ستون کے پاس آ کر میں نے رفتار میں مزید اضافہ کیا تو وہ چونکا تھا۔ اس بار اس نے مضطرب لہجے میں کہا، رفتار کم کرو، بس یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے ایکسیلیٹر کو اور دباتے ہوئے کہا اور اس گھومتی جگہ یکدم ہی وین کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ سے اوپر چلی گئی۔ اس رفتار سے میں اسے موڑتا تو یہ الٹ بھی سکتی تھی، مگر مجھے موڑنا نہیں تھا۔ وین کا رخ ستون کی طرف تھا اور وہ صرف 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ محمود نے اسے نزدیک آتے دیکھا تو پستول نکالتے ہوئے چلایا، رفتار کم کرو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پستول کا رخ میری طرف کیا تھا۔ میں بے ساختہ دروازے کی طرف جھکا۔ ایک دھماکہ ہوا جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گولی چلنے کا تھا یا وین اور ستون کی ٹکر کا تھا۔ آخری لمحے میں نے ایکسیلیٹر پوری طرح دبا دیا تھا اور وین نے جست بھری تھی۔ تصادم کے ساتھ ہی میں اپنی سیٹ سے اچھلا اور آگے جا رہا تھا کہ سیٹ بیلٹ نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ قصبے میں داخل ہونے کے بعد بھی میں نے سیٹ بیلٹ نہیں اتاری تھی۔ وین کی ونڈ شیلڈ دھماکے کے ساتھ ہی کرچی کرچی ہو گئی تھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر لیے تھے، مگر محمود نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ وہ اچھلا اور ٹوٹ جانے والے ونڈ شیلڈ سے گزرتا ہوا سامنے ستون سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی چیز پیچھے سے آ کر ڈیش بورڈ سے ٹکرائی۔ سیٹ بیلٹ نے مجھے بچا لیا تھا۔ اس کے باوجود تصادم اتنا شدید تھا کہ چند لمحے کے لیے میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو چاروں طرف سے لوگوں کا شور اور گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ میں نے ٹٹول کا دروازے کا ہینڈل تلاش کیا اور اسے ان لاک کر کے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے اترا اور اپنا جسم ٹٹولنے لگا۔ تصادم سے میں بچ گیا تھا، مگر مجھے گولی کا خطرہ تھا۔
چند ایک جگہوں پر معمولی سی خراشیں اور خون لگا تھا، مگر کوئی ایسا زخم نہیں تھا جسے میں گولی کا قرار دے سکتا۔ پھر میری نظر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے والی چیز پر گئی۔ یہ میرا بیگ تھا۔ میں نے اسے باہر کھینچا اور ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل تلاش کرنے لگا، مگر وہ اوپر نہیں تھا۔ یہاں راؤنڈ اباؤٹ ہونے کی وجہ سے روشنی خاصی تیز تھی اور ڈرائیونگ کیبن اندر تک صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا موبائل اندر بھی نہیں تھا، شاید وہ دھچکے سے باہر جا گرا تھا، مگر اندر بھی ہو سکتا تھا کیونکہ کیبن میں کچرا اور بکھر جانے والا شیشہ پڑا تھا۔ حادثے کے بعد لوگ چاروں طرف سے دوڑے آ رہے تھے، ان کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر وین کے عقبی حصے میں موجود محمود کے ساتھی اب اپنے حواسوں میں آ رہے تھے، اور یہ بات ان کی گالیوں سے عبارت گفتگو سے واضح تھی۔ حادثے نے سب الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس میں پیچھے موجود لوگ اور سامان بھی شامل تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ جو چیز پیچھے سے باہر آئی وہ میرا بیگ تھا۔ اب وہ سامان ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور کسی لمحے بھی باہر آ کر مجھے گولی مار سکتے تھے، اور میرا اس سے پہلے یہاں سے نکل جانا لازمی تھا۔ میں موبائل کے لیے ہاتھ مار رہا تھا، مگر یہاں شیشوں کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں یوں بکھری ہوئی تھیں کہ ان کے نیچے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ باہر آنے ہی والے تھے۔ میں نے موبائل کا خیال دل سے نکالا اور بیگ اٹھا کر راؤنڈ اباؤٹ کے تقریباً رک جانے والے ٹریفک میں گھس گیا۔ اگرچہ ٹریفک رک گیا تھا، اس کے باوجود ڈرائیوروں نے میرے ٹریفک کے گھسنے کا برا منایا تھا، اور ہارنوں کے شور سے راؤنڈ اباؤٹ گونج اٹھا تھا۔ سڑک کراس کر کے میں دوسری طرف فٹ پاتھ پر آیا۔ اس دوران میں لوگ وین کے آس پاس جمع ہونے لگے تھے، اور ان میں سے کچھ وین کے اندر بھی جھانک رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مجھے جاتے دیکھا تھا اور آوازیں بھی دیں، مگر میں نے سنی انسنی کر دیں۔ مجبوراً پکارنے والے بھی خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ انہیں سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں حادثے کا شکار ہونے والی وین سے نکلا ہوں۔ میں نے فٹ پاتھ پر پہنچ کر پیچھے دیکھا تو محمود مجھے ستون کے پاس سڑک پر ساکت پڑا نظر آیا۔ وہ خاصی قوت سے جا کر ستون سے ٹکرایا تھا۔ اگر وہ زندہ بھی بچ نکلا تھا تو شدید زخمی تو تھا ہی، البتہ اس کے ساتھی اتنے زخمی نہیں ہوئے تھے کیونکہ عقب میں گتے کے ڈبے بھی تھے جنہوں نے تصادم کے دوران انہیں وین کی دیواروں سے ٹکرانے سے بچایا ہوگا۔ اچانک وین کے دروازے سے کوئی نکلا اور اسے دیکھتے ہی میں تیزی سے راؤنڈ اباؤٹ کی فٹ پاتھ پر دوڑتا ہوا مخالف سمت پہنچا تھا کہ عقب سے 2 فائروں کی آواز آئی اور وین کے پاس جمع ہونے والی پبلک چیختی چلاتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ فائرز کی آواز نے وہاں موجود ڈرائیوروں کو بھی متوحش کر دیا تھا، اور وہ دیوانہ وار وہاں سے اپنی گاڑیاں نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بمشکل ان جنونی ڈرائیوروں سے بچتا ہوا راؤنڈ اباؤٹ سے باہر نکلا۔ 2 بار گاڑیوں نے مجھے مارا بھی، مگر ان کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، اس لیے معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ہم جس سڑک سے آئے تھے اس پر ٹیکسیاں کھڑی تھیں اور ان کے ڈرائیور بھی اچک اچک کر راؤنڈ اباؤٹ کے دوسری طرف ہونے والا تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے خود کو صاف کرنا ضروری تھا، اس لیے ایک نسبتاً تاریک گوشے میں آیا اور جیب سے رومال نکال کر پہلے اپنا چہرہ اور جسم صاف کیا۔ زخم معمولی تھے، اس لیے زیادہ خون نہیں نکلا تھا، البتہ میرا لباس باریک شیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح خود کو صاف کر کے میں اس قابل ہوا کہ کسی ٹیکسی والے سے بات کر سکوں۔ میں سب سے آخر میں کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی تک آیا۔ یہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ اس کے ڈرائیور سے اپنی کالونی تک چلنے کی بات کی۔ اس نے سر ہلایا اور پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ 2 فائر بھی ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے انجان بن کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو یہاں شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ ٹیکسی وہاں سے نکلی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ پولیس وہاں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی۔ اب مجھے اپنے موبائل کی فکر تھی۔ وہ وین کے آس پاس سے ملتا تو پولیس سیدھی میرے گھر آتی۔ اس کی سم تو میرے نام پر تھی ہی، ساتھ ہی اس میں تمام کانٹیکٹس نمبر بھی تھے۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ وہ کسی موقع پرست کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے لے کر خاموشی سے کھسک جائے۔ یہی ایک صورت تھی میری بچت کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس میرے گھر تک آئی تو میں اپنی صفائی میں کیا پیش کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ معاملہ
مجھے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھا، ابا اور بھائیوں کے علم میں لانا لازمی تھا۔ میں ٹیکسی میں سیدھا گھر پہنچا، ورنہ پہلے میرا ارادہ اماں اور ابا سے ملنے کا تھا۔ کال بیل کے جواب میں ندا نے دروازہ کھولا اور ایک نظر میں تاڑ گئی کہ میں کس مشکل سے گزر کر آ رہا ہوں۔ اس نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ میں اندر گھسا۔ ٹیکسی والے کو میں راستے میں ہی کرایہ دے چکا تھا، اس لیے وہ مجھے اتارتے ہی چلا گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آیا اور سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا معائنہ کیا۔ ندا میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اسے اپنا ایک صاف ستھرا جوڑا نکالنے کا کہہ کر میں واش روم میں گھس گیا۔ خود کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے میں باہر آیا تو ندا ایک شلوار سوٹ لے آئی تھی۔ اس نے پہلے میرے زخموں پر سنی پلاس لگایا، پھر میں نے کپڑے پہنتے ہوئے اسے مختصراً خود پر گزرنے والی سنائی۔ وہ یہ سن کر متوحش ہو گئی تھی کہ میں ڈاکوؤں کے چنگل میں پھنس گیا تھا اور ان سے جان چھڑانے کے لیے میں نے ان کی وین کو بل بورڈ کے ستون سے ٹکرا دیا تھا۔ اس نے درمیان میں سوالات کرنا چاہے مگر میں نے اسے روک دیا۔ ابھی میں ابا کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے آ کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ نومی سو رہا تھا اور پھپھو عشاء کے بعد اپنے وظیفے پڑھ رہی تھیں۔ میں ابا کے گھر آیا۔ سب سے سلام دعا کے بعد ابا اور گھر میں موجود ریحان اور عرفان بھائی کو لے کر الگ کمرے میں آیا اور کمرہ اندر سے بند کر کے میں نے دھیمی آواز میں انہیں ساری رویداد سنائی۔ وہ پریشان تو ہوئے تھے مگر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ ابا نے اسی وقت میرے فرسٹ کزن سے بات کی جو پولیس میں ڈی ایس پی تھے۔ انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر پولیس آئے تو میرے بارے میں یہی بتایا جائے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ میں کسی صورت پولیس کے سامنے نہ آؤں ورنہ میں لمبے چکر میں پھنس سکتا تھا۔ ابا نے اسی وقت مجھے اپنے ایک دوست کے گھر بھیج دیا جو گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ بیوی مر گئی تھی اور بچے دوسرے شہروں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں آ کر میں نے ان کے گھر کے فون سے ندا کو کال کر کے تسلی دی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عمران، یہ کیا ہے؟ اتنے عرصے صبر سے آپ کا انتظار کیا، کتنی شدت سے آپ کے آنے کی منتظر تھی، اور ندا، میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں لیکن تم خود سوچو کہ اللہ نے کتنی بڑی آفت سے بچایا ہے۔ اگر میں یوں حوصلہ نہ کرتا اور وین کو ستون سے نہ ٹکراتا تو وہ اپنا کام نکلوانے کے بعد مجھے کہاں چھوڑتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے دل دہلا کر کہا۔ میں ناشکری کی بات کر رہی ہوں۔ اگلے دن ڈی ایس پی کزن نے بتایا کہ موقع سے میرا موبائل نہیں ملا اور نہ ہی وہاں سے کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے۔ جب تک پولیس آئی، وین میں موجود افراد وہاں سے پیدل ہی فرار ہو گئے تھے اور پولیس کسی کو تلاش نہیں کر سکی۔ وین چوری کی تھی اور اس میں صرف گھاس پھوس سے بھرے گتے کے ڈبے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ محمود کے ساتھی اسے لے کر بھاگ گئے تھے، ورنہ وہ تو خود جانے کے قابل کہاں تھا۔ میرا موبائل کوئی اٹھا کر لے گیا تھا اور میں اس کا شکر گزار تھا۔ معاملہ صاف ہونے کے بعد بھی ابا نے احتیاطاً مجھے 2 دن گھر نہیں آنے دیا۔ بمشکل تیسرے دن گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی سم بند کروائی اور دوسری سم لی۔ صرف جان نہیں بچی تھی بلکہ سوائے موبائل کے تمام ہی چیزیں بچ گئی تھیں۔ موبائل اچھا تھا مگر میں نے دوسرا اس سے بھی زیادہ اچھا لے لیا۔ ندا اور نومی مجھے ایسے چمٹے کہ گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی۔ میں خود بھی ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اب میرے پاس 3 دن تھے کیونکہ اتوار کے دن میری واپسی تھی اور پیر کی صبح سے مجھے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ 3 دن کیوں گزرے کہ لگا 3 منٹ گزرے ہوں اور جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں دل محسوس کر کے روانہ ہوا تھا مگر ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے اتنے خوفناک لوگوں سے مجھے بچا لیا اور حادثے میں بھی محفوظ رکھا۔ اگر میں نے حوصلے سے کام لیا تھا تو یہ حوصلہ بھی اسی کی دین تھا۔